بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جسے جان دی جہان دیا، درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئرن کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، دنیا کا نقشہ بدلے گا، اتحاد ٹوٹیں گے، نئے اتحاد بنیں گے۔ بھارت سے ایک بڑا پیغام آیا اور پاکستان اس پر بڑا خوش ہے۔ کیا پیغام ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ دوسری جانب راج ناتھ سنگھ جو پاکستان کو دھمکیاں دیتے تھے، شنگھائی کانفرنس میں یو ٹرن لے گئے، اور اب معاملہ کدھر جا رہا ہے؟ جنگ کا تجاویز کہاں تک پہنچی، پاکستان کا کیا کردار ہے، ان تمام باتوں کو گفتگو کروں گا۔ لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، دنیا بدلے گی، دنیا کا نقشہ بدلے گا، یہ میں بہت پہلے دن سے کہہ رہا ہوں۔ جب سے جنگ ہوئی میں نے کہا اس جنگ کے بعد تبدیلیاں ایسی آئیں گی جیسے کرونا کے بعد تبدیلیاں آئیں۔ دنیا بدل گئی، انداز بدل گئے، کھانے کے، پینے کے، اٹھنے کے، بیٹھنے کے، کاروبار کے، سب انداز بدلے۔ اسی طرح اس جنگ کے بعد بدلیں گے۔ جنگ بندی ہے، جنگ بندی رہے گی، یہ میں پہلے بھی کہہ رہا تھا، میں اب بھی کہہ رہا ہوں، اور اس میں دونوں پارٹیاں راضی ہیں۔ یعنی ایران نے اپنا کام دکھایا کہ وہ کہہ رہا تھا طویل جنگ لڑنے کے تیار ہیں، تو اس نے کام دکھا دیا، تجاویز دی۔ ٹرمپ نے تجاویز ریجیکٹ کر دی اور انہوں نے کہا نئی تجاویز دے، چاہے آپ فون پہ دے دیں۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب کہ بھائی دباؤ بڑھا ہے۔ دباؤ کہاں سے ہے؟ کھاد کی قیمتیں بڑھ گئی، تیل کی قیمتیں بڑھ گئی، معاشی صورتحال گڑبڑ ہو گئی۔ عام آدمی کو وہاں نہیں مسئلہ، لیکن خاص آدمی جو ہے وہ گلے پڑ گئے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کر کی رہے ہو۔ نیٹو نے ساتھ نہیں دیا، یورپی ممالک نے انکار کر دیا کہ نہ، امریکہ کے اندر یہ مظاہرے بلکہ یہ آواز بلند ہو رہی ہے کہ یہ لڑائی ہماری نہیں، یہ لڑائی اسرائیل کی ہے، تم بیچ میں کیا لینے گئے؟ تو بہت زیادہ ہے۔ پھر ایران بھی جانتا ہے کہ لڑائی مہنگی پڑ گئی، جو ہونا تھا نقصان وہ ہو گیا، لیکن مڈ ٹرم الیکشن دباؤ ہوگا جتنا اس کو طویل کرے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نئی تجاویز دیتے ہیں، 2 تجاویز ریجیکٹ ہو چکی ہے، تیسری تجاویز وہ دینے کو تیار ہے۔ وہ کہتے ہیں اپنا ہربس کھولے۔ امریکہ کا خیال یہ کہ اگر ناکہ بندی ختم کی تو ان کے معاشی معاملات بہتر ہو جائیں گے، پھر یہ مضبوط ہو جائے گا ایران کہتا کوئی بات نہیں، ایران جو مرضی کر لے۔ وہ کہتے ہیں ہم تو تیار ہیں، ہر طریقے سے تیار ہیں، کیونکہ 45 سال سے جس ملک پر 47 سال سے پابندیاں ہوں، اس کے لیے کوئی امتحان کیا چیز ہو سکتی ہے؟ مارو ماری، امارات کی تباہی، شہروں کی تباہی، یہ سب کچھ سب دیکھ لیا اس نے، اور جو کر سکتے تو کر لیا۔ جتنا اسلحہ بارود، جتنا گولہ بارود، جتنے حملے، جتنے میزائل، جتنے ڈرون ہو چکے، اب پتہ لگ گیا کون کتنے پانی میں ہے۔ تو پھر معاملہ تو کر، میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ جوہری توانائی نہیں، اصل ایٹم بم آبنائے ہرمز آج ثابت ہو رہا ہے۔ نہ پیچھے ہٹنے کو تیار ہے ایران، نہ اس کی ناکہ بندی ختم کرنے کو تیار ہے امریکہ، کیونکہ اصل مسئلہ یہیں سے مسئلہ طے ہونا ہے۔ انشاءاللہ ہو جائے گا طے، ہوگا طے۔ کیوں کہ معاملات گڑبڑا۔ ابھی ٹرمپ بہادر نے جانا ہے چین کے دورے پر، چین سے پیغام آ چکا ہے کہ جناب پہلے اپنے مسئلے حل کر کے آ جاؤ، بسم اللہ۔ تو چین اور روس مکمل حمایت میں ہے ایران کی۔ تو بلاک کون سا ہے؟ پاکستان، چین اور روس۔ معاملہ کس کو نظر آ رہا ہے؟ صدر ٹرمپ کو، اندرونی دباؤ بھی، بیرونی دباؤ بھی۔ نیٹو فورسز جو اس کے اشارے پہ ہر جگہ چلی جاتی، چاہے افغانستان میں ہو، چاہے کہیں بھی ہو، کسی بھی دنیا کے کونے میں ہو، وہ مالی بھی دیتے تھے اور دفاعی امداد بھی، اور سب کچھ کرتے تھے۔ ایران میں نہیں آئی کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ غلط ہے، یہ صرف اسرائیل کی لڑائی لڑی جا رہی ہے، انسانی جانوں کا نقصان ہوگا اور کچھ نہیں نکلے گا اس میں سے، کیونکہ وہ دیکھ چکے ہیں کہ عراق میں کیا کیا امریکہ نے۔ تو معاملات یہاں سے بھی خراب ہوئے۔ اب تنہا ہو چکا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بھارت بھی تنہا ہے، امریکہ بھی تنہا ہے اور اسرائیل بھی تنہا ہے۔ 3 یہ اتحادی ہیں، تینوں الگ ہیں۔ لیکن GCC جو گلف اسٹیٹ کی جگہ، ان میں بھی دراڑ پڑ گئی، کیونکہ UAE نے اپنی بدماشی کا پروگرام بنا لیا اور انہیں ساتھ دیا کھلم کھلا، کس کا؟ اسرائیل کا اور بھارت کا۔ تو اس بلاک میں چلے گئے، تو بلاک تو بن گیا۔ اب ان کے ساتھ ہوگا اسرائیل اور پھر امریکہ بھی حمایت کر لے۔ لیکن بھارت سے آواز آ رہی ہے کہ جناب نو سپر پاور،
یعنی امریکہ از نو سپر پاور. ہم نہیں کہہ رہے, ہمارے دشمن کہہ رہے ہیں کہ نو سپر پاور. اب اسے یہاں سے اڈے خالی کرنے پڑیں گے, کیونکہ جی سی سی میں جو دراڑ آئی ہے وہ اسی بیس پہ آئی ہے کہ امریکہ بہادر نے ہمیں نقصان پہنچایا, ہمارے لیے کیا کچھ نہیں, اور وہاں سیدھے سیدھے جو کھڑے ہو گئے وہ یوں ہی متحدہ عرب امارات, وہ اسرائیل کے ساتھ مل گیا, وہ کہتے بالکل صحیح ہے. تو وہاں پہ بھی نقصان, تو وہاں سے بھی گڑبڑ ہو گئی. تو اب بھارت سے یہ آواز آئی ہے کہ جناب فکر کرو, ہوش کرو, بھارت رہ گیا تنہا اور پاکستان بن گیا دنیا کا بڑا ملک ایک, اور ایک ذمہ دار ملک بن گیا. ایک تو ثالثی کرا رہا ہے وہ ایران اور امریکہ کی, اور دوسری طرف سے وہ خالی ثالثی نہیں کرا رہا بلکہ وہ وہاں پہ بڑا کردار ادا کرنے والا ہے کہ مشرق وسطیٰ سے جب امریکی اڈے ختم ہوں گے تو ان کی حفاظت کون کرے گا؟ سعودیہ سے اس کا معاہدہ ہے, سعودیہ اور یو اے کی بھی لڑائی ہے. سارے معاملات تو کھل کے سامنے آ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں نئے اتحاد بنیں گے, پرانے اتحاد ٹوٹیں گے. یہ ساری چیزیں واضح ہوتی جا رہی ہیں اور جنگ اب نہیں ہوگی. میں نے کل کہا تھا اصحابی جنگ, اصحاب کی لڑائی کہ کون کتنا صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے, کون استقامت کا. کہ بھائیو تھے بھی مطلب اس جنگ میں بھی ایران جیتتا ہے اس لیے لگ رہا ہے کہ وہ 45 سال سے پابندی شدہ ہے, اس کے اثاثے منجمد کیے گئے, اس پہ پابندیاں لگائی گئیں, اس کو تیل نہیں بیچنے دیا گیا, پھر بھی وہ زندہ رہا. لہٰذا لیکن امریکہ میں ایسا کام نہیں ہو سکتا, کیونکہ امریکہ میں حساب دینا پڑ جاتا ہے. سینٹ میں جانا, میں نے کہا تھا نا کبھی 60 دن پورے ہوں گے, جیسے ہی طویل ہوگا 60 دن پورے ہوں گے تو سینٹ میں جا کے پھر اجازت لینے جانا پڑے گا صدر صاحب کو. بغیر اجازت کے دوبارہ یہ آرڈر نہیں دے سکتے, اور ابھی بھی ان کے